نے سوال کیا پریس کانفرنس میں ٹونٹ کرنے کے لیے، طنز کرنے کے لیے کہ آپ اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں، یہ بتائیے آپ کے پاس حافظ قرآن کتنے ہیں؟ قرآن مجید عقل کے استعمال کی دعوت دینے والی کتاب ہے۔ حضرت علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ اکثر مجھے یاد آتے ہیں، انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ آپ قرآن کھول کر دیکھیے تو آپ کو پروردگار عالم اس بات کا مرثیہ پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ تم قرآن کو حفظ کیوں نہیں کرتے، اس بات کا مرثیہ ضرور پڑتا ہے کہ تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے۔ ایک ہے حفظ کرنا اور ایک ہے غور و فکر کرنا۔ البتہ یہ بات درمیان میں آ گئی تو میں آپ کو ایک اور بات بھی گزارش کروں اور اپنی بات کی طرف آگے ہم بڑھیں، لیکن یہ بہت عجیب بات ہے اور بہت ہی لطیف بات ہے، اور وہ کیا؟ دیکھیے حفظ اسی سے نکلا ہے حفاظت، حافظ یعنی حفاظت کرنے والا، محفوظ جس کو محفوظ کر دیا جائے یعنی جس کی حفاظت کی جائے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ کبھی علامہ، پھر ان کو بعد میں آیت اللہ بھی کہا گیا، ہاشمی رفسنجانی صاحب، وہ عالم تھے اور بہرحال کسی نہ کسی منصب پر بھی رہے ایران میں، تو کسی جگہ پر بیرون ملک کسی جگہ پر یہ انقلاب تازہ تازہ آیا تھا، اس وقت شاید وہ اسپیکر ہوں گے یا بعد میں پھر وہ صدر بن گئے تھے، رئیس جمہور، تو ان سے کسی نے پریس کانفرنس کے دربار سے سوال کیا۔ اچھا وہ بڑے حاضر جواب تھے، ان کی پالیسیز سے اختلاف ہو سکتا ہے مگر تھے بہت حاضر جواب، اور شیعوں کے حوالے سے بہرحال ایک ایشو چل رہا تھا، پروپیگنڈا اپنے عروج پر تھا، آج بھی ہے۔ اس زمانے میں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ شیعوں کے 40 پارے ہوتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، انقلاب نیا نیا آیا تھا، تو ان سے کسی تو اس زمانے میں واقعاً حافظ قرآن کم تھے۔ اب وہ کیا جواب دیتے؟ ان سے سوال یہ کیا کہ آپ اتنی باتیں کرتے ہیں اسلامی نظام کی، اسلامی نظام، اسلامی نظام، اسلامی نظام، تو اسلامی نظام کی بنیاد تو قرآن پر ہے، تو آپ ذرا بتائیے کہ آپ کے پاس حافظ قرآن کتنے ہیں؟ تو انہوں نے مسکرا کر ایک جواب دیا تھا، وہ جواب بڑا لطیف تھا، سوال پھر ذہن میں رکھیے گا، سوال یہ تھا کہ آپ کے پاس حافظ قرآن کتنے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ حافظ قرآن تو کم ہیں، محافظ قرآن بہت زیادہ ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ البتہ پھر ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک کیمپین کے طور پر حفظ قرآن کو بھی موضوع بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد بچے اس طرح سے حفظ قرآن کر کے سامنے آئے کہ بہت سے افراد کو انہوں نے لاجواب کر دیا، اور واقعاً آل محمد کے ماننے والے، یعنی یہ تو صرف بیداری کی ضرورت ہے نا، ورنہ تو صحیح معنوں میں سادات کے رگو پے کے اندر اور خون کے اندر قرآن مجید موجود ہے۔ آل محمد کے جو ماننے والے ہیں وہ صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے والے ہیں۔ تو بہرحال برادران عزیز، یہ بات تو کہیں اور سے نکلی، میں نے عرض یہ کیا کہ پروردگار عالم قرآن مجید کو حفظ کرنے سے زیادہ، حفظ کرنے کا ثواب ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مگر زیادہ جس بات پر زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ بہت مشہور آیت ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کہ یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ کس بات کا شکوہ ہے، یہ کس بات کا مرثیہ ہے؟ یہ اسی بات کا ہے کہ قرآن مجید کو صرف سرسری تلاوت کے ذریعے سے گزار دینا یہ کافی نہیں ہے جب تک قرآن مجید میں تدبر نہ کیا جائے۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل استعمال نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ شعور استعمال نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے؟ یہ قرآن مجید کے اندر آپ کو جا بجا نظر آئے گا۔ لہذا قرآن کے مخاطبین وہ افراد ہیں کہ جو عقل استعمال کرنے والے ہیں۔ پاگلوں سے خدا گفتگو نہیں کرتا، کسی مجنون کے اوپر پروردگار نے کسی قسم کی ذمہ داری نہیں رکھی ہے۔ خدا ایسا قاری قرآن چاہتا ہے کہ جو عقل استعمال کر کے غور و فکر کرے اور پھر عشق کی اس وادی میں داخل ہو جائے کہ جہاں دل کے ہر کونے میں قرآن مجید کی آیت جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔